السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار احمدی مصنف شیخ الاسلام حضرت علامہ و مولانا محمد انوار اللہ قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بانی جامعہ نظامیہ حیدرآباد انڈیا کے دروس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرا نام ہے غلام محمد اشرفی مصباحی۔ یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بضمن 25واں عرص نورانی مجاہد اسلام شیخ المشائخ حضرت علامہ و مولانا سید محمد عبدالقدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا، زیر اہتمام حضرت علامہ مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا۔ سلام کی بحث۔ اس عنوان کے ذیل میں فاضل مصنف نے عشق و عقیدت اور علم و فضل کے ایسے گل بوٹے کھلائے ہیں کہ ان کی خوشبو سے کاغذ کا پیراہن تک معطر ہو گیا ہے۔ ان مہکتے ہوئے پھولوں کی روش سے گزرتے ہوئے ان مہکتے ہوئے پھولوں کے راستے سے گزرتے ہوئے اہل ایمان کے کیف و سرور کا کیا عالم ہوگا، اسے ہم اپنے قارئین کرام کے باطنی احوال کے حوالے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی جب آپ ان مہکتے ہوئے پھولوں کے گلیاری سے گزریں گے تو آپ کا کیا عالم ہوگا، ہم آپ کے باطنی احوال پر چھوڑتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سلام کے موضوع پر ان علمی نکات کا مطالعہ کیجیے جن سے بدبختیوں کی ساری گرہیں کھل جائیں گی۔ پہلا نکتہ، کتاب الشفا میں حضرت قاضی عیاض کی صراحت کے مطابق السلام علیکہ کے معنی یہ ہیں کہ تم سلامت رہو یا ہم تمہارے فرما بردار اور راضی برضا ہیں۔ دو مطلب۔ اس اجمال کے بعد اب تفصیل کی طرف آئیے۔ جب کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں اپنے مخاطب کو یقین دلاتا ہے کہ میری طرف سے تمہاری سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی لیے مخاطب پر بھی واجب ہے کہ وہ انہی الفاظ میں جواب دے کر اپنی طرف سے بھی اپنے مخاطب کو سلامتی کا یقین دلائے۔ چنانچہ عرب کے بدوؤں تک میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جب وہ کسی کو سلام کرتے ہیں یا سلام کا جواب دیتے ہیں تو اب اسے کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچاتے، یعنی نقصان نہیں پہنچاتے، اور جب ضرر پہنچانا مقصود ہوتا ہے اور جب نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے، تو نہ سلام کرتے ہیں اور نہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام دل کے اخلاص و محبت کا ترجمان ہے، دل کی خلوص اور محبت کا ترجمان ہے، بیان کرتا ہے، یعنی آپ کے دل میں سامنے والے کے لیے کیا جذبات ہیں اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس تمہید کی روشنی میں اب بحث کا یہ رخ سمجھیے کہ جو امتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں یقین دلاتا ہے کہ نبی کی عزت و حرمت میری طرف سے بالکل محفوظ ہے، میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا، میں کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا جس سے نبی کی عظمت کو ٹھیس پہنچے۔ اور جو سلام سے انکار کرتا ہے یا سلام کرنے میں پس و پیش کرتا ہے، وہ دوسرے لفظوں میں اعلان کرتا ہے کہ اپنے نبی کی طرف سے اس کے دل کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ اب جو لوگ سلام نہیں پڑھتے ہیں اپنے نبی پر، ان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ اخلاص کے ساتھ آیت کریمہ کے الفاظ پر غور فرمائیں تو یہ نکتہ اور واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ غور فرمائیے، اس آیت پاک میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے صرف درود کی نسبت ہے، لیکن مومنین سے درود کا بھی مطالبہ ہے اور سلام کا بھی۔ آپ گہرائی میں اتریں گے تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ جس سے خطرہ ہوتا ہے وہیں تحفظ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جہاں سرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں کسی طرح کی پیش بندی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اسی لیے وہاں پر سلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن بندوں میں بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہوں گے، ان کی طرف سے خطرہ ہے، اسی لیے سلام کا حکم دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جن کے دل میں سلام نہیں ہے
گویا ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کی عزت و حرمت کو نہ اللہ کی طرف سے کوئی خطرہ ہے اور نہ فرشتوں کی طرف سے۔ خطرہ جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کی طرف سے ہے، اس لیے درود کے ساتھ ساتھ ان سے سلام کا مطالبہ بھی ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی کو سلام کر کے تم اس بات کا اعلان کرو کہ تمہاری طرف سے نبی کی عزت و حرمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ اب کوئی امتی نبی کا دل سے جانثار ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ نبی کو سلام کرنے سے گریز نہیں کرے گا، بھاگے گا نہیں، بلکہ سلام کرنے کے لیے اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو اس مرحلے سے بھی وہ گزر جائے گا۔ لیکن نبی کی طرف جن کے دل کے ارادے اچھے نہیں ہیں، وہ یا تو سلام کرنے سے صاف انکار کر دیں گے یا حالات کا دباؤ پڑا تو گریز کا راستہ اختیار کریں گے، بھاگنے کا راستہ اختیار کریں گے۔ سلام تو اتحیات میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن بالکل آہستہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے وہاں دل کی بیماریوں کی شناخت اور پہچان بہت مشکل ہے کہ اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ لیکن بآواز بلند سلام پڑھتے وقت، بلند آواز سے سلام پڑھتے وقت دلوں کی چوری مشکل ہی سے چھپے گی۔ کچھ بعید نہیں کہ بآواز بلند سلام کی ترویج میں یہی مصلحت، یعنی ہو سکتا ہے کہ بلند آواز سے سلام پڑھنے کو رائج کرنے میں یہی مصلحت ہمارے ائمہ اور اکابر کے پیش نظر ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا نقطہ سلام سے متعلق، مشکات شریف میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث منقول ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے۔ یکایک حضور کی پیشانی سجدہ ریز ہو گئی، یعنی آپ سجدے میں چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اسی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتقال تو نہیں فرما گئے۔ کافی دیر کے بعد جب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین ابھی میرے پاس تشریف لائے تھے، انہوں نے خداوند ذوالجلال کی طرف سے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں سلام کے ساتھ اس کا جواب دوں گا۔ فاضل مصنف اس حدیث کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کس قدر حیرت و مسرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ سلام کرنے والے خدا کے حبیب کو سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب مرحمت فرماتا ہے مالک بے نیاز۔ یعنی سلام کرنے والے تو خدا کے حبیب کو سلام کر رہے ہیں، لیکن جواب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے محبوب اور محب کے درمیان، یعنی محبت کرنے والے اور جس سے محبت کی جا رہی ہے ان کے درمیان اس غایت قرب کا پتہ چلتا ہے، یعنی انتہائی درجے کی قربت کا پتہ چلتا ہے جو بندوں کے فہم و ادراک سے ماورا ہے، یعنی جس کو بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ محبوب اور محب کے درمیان ایسا رشتہ وہیں متصور ہے، وہیں پایا جا سکتا ہے جہاں اپنائیت نقطۂ انتہا پر پہنچ گئی ہو، یعنی آخری نقطے پر پہنچ گئی ہو۔ کسی بندے کی اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند ذوالجلال اسے سلام کرے۔ اپنے نبی کی جلالت شان پر نثار ہو جانے کی بات ہے کہ ان کے صدقے میں امت کو کس کس اعزاز سے پروردگار عالم نے نوازا ہے۔ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں اپنے قارئین کو متنبہ کیا ہے کہ خدا سلام کا جواب دیتا ہے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور سلام کا جواب نہیں دیتے، کیونکہ بہت سی حدیثوں میں اس بات کی صراحت آئی ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اب نبی کو سلام کرنے والے کی سعادت، نیک بختی اور فیروز بختی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سلام بھیجتے ہیں اور خداوند ذوالجلال بھی سلام بھیجتا ہے۔ ان حدیثوں سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو یا نبی سلام علیکہ سے انکار کر کے اپنے آپ کو خدا کے سلام سے بھی محروم رکھتے ہیں اور نبی کے سلام سے بھی۔ اب فیصلہ کرنا ہے ان لوگوں کو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرنے اور سلام پڑھنے سے بھاگتے ہیں، اور یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پڑھنے سے بھاگتے ہیں، تو وہ لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ پڑھ لیں گے تو اللہ بھی ان کو سلام بھیجے گا اور نبی کی طرف سے بھی سلام آئے گا۔
لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے سلام سے بھی محروم اور نبی کے سلام سے بھی محروم۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو سوچو سوچو اے عقل والو، اے نگاہ والو، اعتبار کرو۔ تیسرا نقطہ، امام احمد، طبرانی، بیہقی اور بغوی نے یعلا ابن مرہ ثقفی سے روایت کی ہے کہ ایک بار ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کر رہے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، ٹھہر گئے، یعنی بیچ سفر میں جو ہم منزل دیتے ہیں، کہیں پر ٹھہرتے ہیں، وہ حضور خواب استراحت میں تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا جھومتا جھامتا آیا اور حضور کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ پر واپس لوٹ گیا۔ جب حضور بیدار ہوئے تو ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ہی شجرۃ استأذنت ربها فی ان تسلم علی فأذن لها، یہ وہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے کی اجازت طلب کی اور اسے اجازت مل گئی، اسی لیے وہ آیا تھا سلام پیش کرنے کے لیے۔ مقام غور ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ درخت جو نہ ذوی العقول ہے، نہ احکام شرع کا مکلف ہے، یعنی نہ اس کو عقل ہے اور نہ شریعت کے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی اجازت خدا سے طلب کرتا ہے، اور وہ بھی ان کے قریب جا کر سلام پیش کرنا چاہتا ہے، اور غالباً یہ اجازت ہی کا ثمرہ ہے، یعنی یہ اجازت ہی کا نتیجہ ہے کہ اسے زمین شق کرتے ہوئے، چیرتے ہوئے حاضر بارگاہ ہونے کی قدرت بھی عطا کی جاتی ہے، کیونکہ اس واقعے میں درخت کا چل کر آنا پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں نہیں تھا کہ اسے نبی کا معجزہ قرار دیا جائے، بلکہ خود اس درخت کی آرزوئے شوق کی تکمیل کے لیے اسے خدا کی طرف سے یہ قدرت عطا ہوتی ہے۔ یعنی اس درخت کی جو آرزو تھی، اس آرزو کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت عطا ہوئی تھی۔ اس واقعے سے ان سیاہ بختوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، بدبختوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرنے میں آناکانی کرتے ہیں اور سلام سے روکنے کے لیے طرح طرح کا بکھیڑا کھڑا کرتے ہیں کہ ایک بے شعور درخت اس سعادت کے حصول کے لیے، اس نیک بختی کو حاصل کرنے کے لیے کس درجہ حساس ہے، کس درجہ سینسٹیو ہے کہ وہ نبی کو سلام کرنے کے لیے خدا سے توفیق طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اور یہ علم و شعور والے بندے جو خدا کے حکم سری کے باوجود سلام سے انکار کرتے ہیں۔ سلام کی اہمیت پر دلائل کے انبار، یعنی ایک دو نہیں، دلائل کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ حضرت مصنف علیہ الرحمہ کی علمی جلالت کو سلام کیجیے کہ انہوں نے سلام کی اہمیت پر دلائل و براہین کی ایسی فصل اگائی ہے کہ دیدہ شوق وا کیجیے، شوق کی آنکھیں کھولیے اور ان کی بہاروں کا لطف اٹھائیے۔ پہلی دلیل، فاضل مصنف علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ سلام کی کس قدر وقعت ہے، اہمیت ہے کہ عین نماز میں اسے ضروری ٹھہرایا گیا، حالانکہ نماز عبادت محضہ ہے، یعنی خالص عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ظاہر ہے کہ عبادت میں توجہ صرف معبود حقیقی کی طرف ہونی چاہیے، اس کے باوجود معبود حقیقی کی خالص عبادت ہونے کے باوجود اس میں نبی پر سلام کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ وہ سلام جو التحیات میں پڑھا جاتا ہے، یعنی السلام علیک ایھا النبی، اس سے نبی کو خطاب مقصود نہیں، یعنی اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ شب معراج کی حکایت مقصود ہے کہ معراج میں ایسا ایسا فرشتوں نے کہا تھا، ہم وہی پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تو اس صورت میں التحیات کا کچھ مطلب ہی نہیں ہوا، صرف الفاظ ہی رہ گئے۔ اسی طرح نہ التحیات سے تمام تحیات اللہ کے لیے ہونے کا اعتراف ہوا، اور نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جو اس میں پڑھتے ہیں، اس سے عقیدہ توحید پر شہادت ہوئی، حالانکہ جب آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے التحیات کی تعلیم فرمائی تو یہ نہ کہا کہ شب معراج میں اس طرح کا مخاطبہ ہوا تھا اور بطور حکایت اس کو پڑھنا چاہیے۔
بلکہ ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ اس دعوے پر کہ السلام علیک ایھا النبی سے خطاب مقصود ہے، شب معراج کے واقعے کی نقل مقصود نہیں ہے، حضرت مصنف کی یہ پہلی دلیل ہوئی۔ آگے چل کر پھر اس دلیل کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اور زیادہ اس کو کھول کر بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، ہر چند الفاظ التحیات کے مختلف طور پر وارد ہیں، یعنی اگرچہ التحیات جو ہم تشہد پڑھتے ہیں اس کے الفاظ مختلف طور پر وارد ہیں، لیکن جن احادیث میں السلام علیک ایھا النبی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے، ان احادیث کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن احمد، ابن حبان، ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے روایت کی ہے، جیسا کہ کنز الامال میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن ان تمام روایات میں سے کسی روایت میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ سلام بطور حکایت پڑھا جائے۔ پھر جب حکایت ہونا اس کا ثابت نہ ہوا تو اس کے معنی مقصود بالذات ہوئے، اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے مقصود بالذات ہے، یعنی ابھی جو ہم سلام کر رہے ہیں اس کا مقصد ہونا چاہیے، اس کا مقصد ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت سلام پیش کرنا جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ السلام علیک ایھا النبی کو بطور حکایت نہیں بلکہ بطور انشاء کہا جائے گا، یعنی ابھی ہم سلام پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ شیخ عابد سندھی نے اپنی کتاب طوالع الانوار شرح در مختار میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ دوسری دلیل اس دعوے پر کہ التحیات میں السلام علیک ایھا النبی سے شب معراج کے واقعے کی حکایت مقصود نہیں ہے، بلکہ نمازی بالقصد جان بوجھ کر حضور کو بحالت نماز اپنی طرف سے خطاب کرتا ہے اور انہیں اپنا سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت مصنف کی یہ دوسری دلیل ہے۔ ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں صحابہ کرام السلام علی فلان و فلان کہا کرتے تھے، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا کرو۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام جملہ انبیاء و مرسلین، سارے ملائکہ اور تمام عباد صالحین کو پہنچ جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ سلام بطور حکایت واقعہ نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء، رسولان اعظام اور تمام ملائکہ، تمام نیک بندوں کو سلام کرنا ہی مقصود ہے۔ جب ان تمام کو مقصود ہے تو السلام علیک ایھا النبی میں حکایت کیسے مقصود ہوگی؟ وہاں بھی اپنے نبی کو ہی سلام کرنا مقصود ہوگا۔ مصنف کتاب ارشاد فرماتے ہیں کہ علی عباد اللہ الصالحین میں اگرچہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، مگر چونکہ یہ سلام حضور کو ضمنی ہوا، کیونکہ سب میں شامل کر کے ہوا، الگ سے تحفہ سلام نہیں ہوا، اور اس طرح کے سلام میں حضور کی کوئی خصوصیت نہیں رہی، اس لیے حضور کے مقام کی عظمت اس بات کی متقاضی ہوئی، حضور کے مقام کی عظمت کا تقاضا یہ ہوا کہ نمازی حضور کی طرف متوجہ ہو کر خاص خطاب کے ساتھ حضور کو سلام کرے۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جیسے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں سلام کا صدور بالقصد ہے، یعنی سلام بالقصد جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے اس وقت جس وقت ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح السلام علیک ایھا النبی میں بھی بالقصد سلام کے ساتھ حضور مخاطب ہیں، اور تکمیل تحیہ کے طور پر حضور کے سلام میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا بھی اضافہ ہے، یعنی سلام کو مکمل طور پر مکمل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام میں السلام علیک ایھا النبی کے بعد ہم کہتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام مکمل ہو جائے، اس بات کا بھی اضافہ ہے۔ تیسری دلیل حضرت فاضل مصنف اپنے اس دعوے پر کہ السلام علیک ایھا النبی میں نمازی کی طرف سے حضور کو بالقصد خطاب کر کے سلام پیش کرنا مقصود ہے، واقع معراج کی حکایت مقصود نہیں ہے، تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں۔ ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ السلام علیک ایھا النبی کی روایت بتواتر لفظی حدیث متواتر کے درجے میں ہے، یعنی لفظ بھی متواتر اور معنی اور مفہوم بھی متواتر۔ اگر اس سے خطاب اور ندا کے معنی مراد نہ لیے جائیں، یعنی اس سے اگر یہ مقصود نہ ہو، یہ مراد نہ ہو کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا اس وقت ہے جس وقت ہم نماز میں پڑھ رہے ہوں اور ندا دینا ہے، تو حدیث متواتر کے مفہوم میں ایک طرح کا نسخ لازم آ جائے گا، یعنی حدیث متواتر کے مفہوم میں لازم یہ آئے گا کہ یہ بات، اس کی ایک بات منسوخ ہے، اور وہ کیا ہے
بالقصد سلام کرنا۔ اور اصول فقہ کے مطابق ضروری ہے کہ دلیل نسخ بھی ویسے ہی قطعی ہو، یعنی کسی بھی چیز کے منسوخ ہونے کے لیے جو چیز کسی بھی شے کو منسوخ کرے گی، کسی آیت یا حدیث کو منسوخ کرے گی، تو جس ٹائپ کی وہ چیز ہے جس کو منسوخ کیا جا رہا ہے، منسوخ کرنے والا یعنی ناسخ بھی اسی درجے کا ہونا چاہیے۔ تو چونکہ حدیث متواتر قطعی ہوتا ہے تو ویسی ہی قطعی دلیل بھی نسخ کی چاہیے۔ اور شب معراج کا مخاطبہ اگر احادیث صحیحہ سے ثابت بھی ہو جائے، جب بھی حدیث متواتر کا نسخ اس سے نہیں ہو سکے گا۔ یعنی شب معراج میں جو یہ سب جو کلام ہوا ہے، السلام علیک ایھا النبی وغیرہ وہاں کہا گیا ہے، اگرچہ احادیث صحیحہ سے وہ چیز ثابت بھی ہو جائے، تب بھی حدیث متواتر کو اس سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس مفہوم کی ساری حدیثیں، یعنی شب معراج والی جو ساری حدیثیں ہیں وہ احاد ہیں، اور ان میں حدیث متواتر جیسی قطعیت نہیں ہے، یعنی حدیث متواتر کی جیسی وہ قطعی نہیں ہیں، تو وہ حدیث متواتر کو منسوخ نہیں کر سکتی ہیں۔ اتنی تفصیل کے بعد حضرت فاضل مصنف ایک علمی نکتہ پیدا کر کے اپنے دعوے کی صحت کو، اپنے دعوے کے صحیح ہونے کو اس نقطۂ انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ اب سوائے تسلیم کے، سوائے ماننے کے منکرین کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں ہے، سوائے ماننے کے اور کوئی کام وہ کر نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ ارشاد فرماتے ہیں، التحیات میں خطاب و ندا کے جو معنی تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، ان کے نسخ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بطور حکایت پڑھنے کا امر یعنی حکم بتواتر ثابت کیا جائے۔ وَإِذْ لَيْسَ فَلَيْسَ، یعنی جب بطور حکایت پڑھنے کا امر بتواتر ثابت نہیں ہے، تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہے، تو السلام علیک ایھا النبی میں ندا اور خطاب کے معنی کا نسخ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ تو السلام علیک ایھا النبی میں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دیتے ہیں یا ایھا النبی سے، اور خطاب کرتے ہیں ان سے، ان کو السلام علیکہ خطاب کا صیغہ یعنی سامنے والے کو سلام کرنا ایسے ہوتا ہے، تو اس معنی کو بھی نسخ نہیں کیا جا سکتا ہے اس سے۔ چوتھی دلیل، اسی دعوے پر فاضل مصنف کی طرف سے یہ چوتھی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ بخاری، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جب آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، صلاۃ کا طریقہ ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد پڑھا کرو، حکم صلاۃ کی تعمیل ہو جائے گی، صلاۃ کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ امام بہقی کے حوالے سے فاضل مصنف نے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے سوال میں جس سلام کے جاننے کا ذکر کیا تھا وہ تشہد والا سلام ہے، اور انہوں نے اسی سلام کو وسلموا کے حکم کی تعمیل کا ذریعہ سمجھا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک تشہد والا سلام خطاب اور انشاء کے طور پر تھا، حکایت واقعہ کے طور پر نہیں تھا، یعنی معراج کے واقعے کی حکایت کے طور پر نہیں تھا۔ اور یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ کسی حکم کی تعمیل کے لیے انشاء کی ضرورت ہے، حکایت مفید نہیں، حکایت فائدہ نہیں دیتی ہے، یعنی اس وقت سلام کرنا بالقصد یہ کہ ابھی میں سلام کر رہا ہوں، یہ مقصود ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، پچھلی بات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو فرشتوں نے ایسے سلام کیا تھا۔ پانچویں دلیل، اسی دعوے پر فاضل مصنف کی یہ پانچویں دلیل ہے۔ ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ بخاری کی روایت کے مطابق صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری زندگی میں تشہد کے اندر السلام علیک ایھا النبی خطاب اور ندا کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو انہوں نے اسے بدل دیا اور السلام علی النبی کہنے لگے، جیسا کہ علامہ ابن حجر نے بھی بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے۔ کیا ان الصحابۃ کانوا یقولون والنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حی السلام علیک ایھا النبی فلما مات قالوا السلام علی النبی، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری زندگی میں صحابہ کرام التحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھا کرتے تھے، لیکن جب حضور نے پردہ فرما لیا، آپ کا وصال ہو گیا، تو انہوں نے اس کو بدل دیا اور السلام علی النبی کہنے لگے، علیکہ یعنی خطاب کا صیغہ ہٹا دیا۔ اس واقعے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ صحابہ کے نزدیک تشہد بطور انشاء تھا، بطور حکایت نہیں تھا، کیونکہ اگر بطور حکایت ہوتا تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد خطاب اور ندا والے الفاظ کو بدلنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو
حکایت ہو رہی تھی، تو حکایت ہمیشہ ہو سکتی ہے کہ ایسا ایسا کہا گیا تھا، لیکن صحابہ کرام کا السلام علی النبی یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بطور انشاء کہتے تھے، یعنی ابھی وہ نبی کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں نماز میں۔ ایک شبہہ اور اس کا جواب۔ اس مقام پر کسی کو بھی یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ تبدیلی کے اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد انہیں خطاب اور ندا کے ساتھ سلام کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، یعنی علیکہ کا جو ہم نے صیغہ استعمال کیا السلام علیکہ ایھا النبی، وہ نہیں استعمال کرتے، انہوں نے بدل دیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ندا کے ساتھ، خطاب کے ساتھ وہ ندا کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خطاب اور ندا یعنی پکارنے والا صیغہ بدل دیا۔ تو حضرت فاضل مصنف نے اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ الفاظ بدلنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام حضور کے وصال شریف کے بعد پھر خطاب و ندا کے ساتھ سلام کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ غایت عشق اور کمال قرب کی وجہ سے حضور کی مفارقت کا صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا، حضور کی جدائی کا صدمہ ان کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ عام صحابہ کے علاوہ خاص خواص بھی یعنی خاص صحابہ کرام بھی بے-تابیوں کے اضطراب کی اتنی دردناک کیفیت سے دوچار تھے کہ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ بعض صحابہ تو اتنے خود رفتہ ہو گئے تھے کہ اس خبر پر وہ بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہاں تک کہ کنز العمال کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دی تو سارے مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا اور وہ خود فرط غم سے غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیونکہ جب وہ اذان دیتے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو اپنی انگشت شہادت سے حضور کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اذان دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب اشارہ کرنے کے لیے حضور سامنے موجود نہیں ہوتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اصرار کیا تو انہوں نے معذرت کر لی، کیونکہ ان کے اندر اس صدمے کی تاب ضبط نہیں تھی، یعنی اس صدمے کو ضبط کرنے کی طاقت نہیں تھی کہ وہ حضور کی طرف اشارہ کریں اور حضور ان کی نظروں کے سامنے نہ ہوں، حضرت بلال کی نظروں کے سامنے۔ اور مواہب لدنیا کی روایت کے مطابق ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو انہوں نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اللہم اذھب بصری لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، یا اللہ میری آنکھ کی بینائی زائل کر دے کہ میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی دعا ختم کی فکف بصرہ اے عامیہ، یعنی فوراً ان کی بینائی زائل ہو گئی اور وہ مکمل طور پر نابینا ہو گئے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آدمی تو آدمی ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں، جدائی میں، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فراق یعنی جدائی کا صدمہ جانوروں پر بھی پڑا، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کا جانور جب اس صدمے کی تاب نہ لا سکا، اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا تو ایک کنویں میں گر کر اپنی جان دے دی۔ مقام غور ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ جب جانوروں تک کا یہ حال ہو تو ان جانباز، ان خستہ جگر کا کیا حال ہوا ہوگا جنہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے عالم بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اسی درد انگیز اور المناک کیفیت کا رد عمل تھا کہ صحابہ کرام کے اندر حضور کو خطاب اور ندا کے ساتھ سلام کرنے کی تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، کیونکہ خطاب اور ندا حضوری کو چاہتا ہے، سامنے موجود ہونے کو چاہتا ہے، اور اس سے جدائی کا غم تازہ ہوتا تھا، اس لیے صحابہ کرام کے سلام میں خطاب اور ندا کے الفاظ بدل دیے۔ اس کے بعد حضرت مصنف تحریر فرماتے ہیں، الحاصل کمال رنج و غم کے سبب سے اوائل میں یعنی شروع میں بعض صحابہ نے خطاب اور ندا کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، پھر جب وہ حالت بسبب امتداد زمانہ کے فروغ ہو گئی، یعنی جب لمبا زمانہ گزرنے کے بعد وہ حالت ختم ہو گئی تو بحسب تعظیم کے مطابق بحسب تعظیم حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے مطابق پھر اسی طور پر بعین ہی خطاب اور ندا پڑھنا شروع کیا، جیسا کہ یہ عمل آج تک جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت، عقیدت، الفت اور عشق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور کرے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی نہیں بھرتے ہیں، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے، کھڑے ہو کر کے پیش کرنے ہی کی حالت ہو صحیح، سلام پیش کرنے کو ناجائز سمجھتے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔